بروز اتوار بتاریخ 3 جون 1973 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک صاحب سے دریافت کیا کہ تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ زیادہ فرق تو نہیں، اتنا فائدہ ہوا ہے کہ مرض بڑھا نہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیماری سے کلی طور پر کوئی بچ نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ بیماری صحت کی ایک زکوٰۃ ہے، جیسے مال میں سے کچھ دینا پڑتا ہے ویسے ہی صحت میں سے بھی کچھ دینا پڑتا ہے۔ اگر صرف 2.5% ہو تو اچھا ہے، یعنی 40واں حصہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر 40 دن صحت مند رہے، ایک دن بیمار رہے، اگر 40 سال کی عمر میں 1 سال بیمار رہا تو 2.5% ہو گیا۔ صحت کی زکوٰۃ اس میں ادا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی زکوٰۃ ضرور دینا پڑتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں دینا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کبھی بیماری کے سلسلے میں عرض کرتے تھے کہ آپ دعا فرمائیں کہ یہ دور ہو جائے، تو پہلے آپ ان سے فرماتے تھے کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، نہیں تو میں دعا کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اچھا ہم صبر کر لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ تمام لوگ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری جنت کا سبب ہے، بشرطے کہ انسان اس کی نیت کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری جنت کا سبب ہے، جس کو انسان سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر ہم دنیا میں تکلیف اٹھائیں تو جنت کی نعمتیں جو ہمارے لیے جائز ہو جاتی ہیں۔ اس نیت سے اگر کوئی بیماری کو برداشت کرے تو واقعی جنتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں دوا اور دعا کا شعبہ رکھا ہے، اس میں بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم فلاں دعا سے اچھے ہو گئے، نہ کہ فلاں ڈاکٹر کے علاج سے اچھا ہو گیا، بلکہ صرف یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر دم کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے، ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ کسی جنگی سفر میں کچھ صحابی کسی جگہ گئے۔ عرب کا دستور تھا کہ جہاں مسافر ٹھہر جائیں تو جو قبیلہ وہاں آباد ہے وہ ان کو کھانے پینے کا سامان دیتا ہے۔ یہ دستور تھا مہمان نوازی کا باہر سے آنے والے کے لیے، لیکن بار بار قرآن میں مسافروں کے لیے اہل سبیل کا لفظ آتا ہے۔ دستور بھی تھا، یہ تو سنت ابراہیمی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس قبیلے والوں سے جس کے پاس ٹھہرے تھے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے بھیجیے۔ انہوں نے دینے سے انکار کیا۔ کبھی کبھی کنجوسی غالب آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قبیلے والے آئے اور کہا کہ ہمارا سردار بیمار ہو گیا ہے، اس کو بچھو نے کاٹا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بچھو کا اتار جانتا ہو تو آئیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا، اگر تم سب بھیج دو تو پھر ہم آتے ہیں، ورنہ نہیں۔ انہوں نے بھیج دیا۔ حدیث میں ہے کہ 30 دمبے بھیجائے تو ان لوگوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ان کو کچھ شبہ ہوا کہ پتہ نہیں ہم نے علاج کے عوض جو مانگا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ دمبے ذبح نہیں کیے بلکہ ساتھ لے آئے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جو ہم نے کیا ہے یہ جائز ہے یا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا اور پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ ویسے تو قرآن میں ہے کہ شفا ہے، لیکن ظاہری معنی یہی ہے کہ صدور کے لیے شفا ہے۔ یہ لفظ بھی آیا ہے یعنی اندرونی شفا ہے، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ جسمانی شفا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے، تم کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ انہی صاحب کے استفسار پر فرمایا کہ 7 میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنا اچھا ہے کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ غالباً حنفیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن باقی شافعی وغیرہ تو اس کو ضرور سمجھتے ہیں اور باقاعدہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ الگ ہے، سورت کا جز نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بسم اللہ پڑھو
اور 3 بار درود شریف پہلے اور آخر میں پڑھنا چاہیے۔ تجربہ یہی ہے کہ اگر کسی کو سخت بیماری ہو تو کچھ دن تک برابر یہ کرتا رہے تو ضرور افاقہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بیماری چلی جاتی ہے۔ یعنی وہ بیماریاں جو دوا اور کوشش کے بعد بھی لا علاج معلوم ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے۔ ایک صاحب کے استفسار پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ دن میں صبح شام پڑھ سکتے ہیں یا ایک ہی دفعہ پڑھ لیں کافی ہے، صبح شام پڑھیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ اگر کوئی یکایک بیمار پڑ جائے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو فوری طور پر یہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام نے اس کو استعمال کیا۔ اس حدیث سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ علاج کے لیے کچھ لینے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اس میں بھی انہوں نے لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ بلکہ ترمذی میں جو مشہور مجموعہ حدیث ہے اس میں ہے جائز ہونا، دم کے لیے اجر لینا جائز ہے۔